بہت ہی پیاری بنی ہوئی گاڑی, سیٹ کمپلیٹڈ گاڑی ہے, سمندر میں ڈوب کے بالکل ٹوٹل ہو. اور کہتے ہیں کہ آف روڈنگ ایک انتہائی ایکسپینسو سپورٹ ہے. پاکستان کے ٹرینز جو ہیں وہ پیورلی ان ایکسپلورڈ اور بہت ہی ہیونلی اسپیسیز ہیں پاکستان کے اندر. سر ابھی آپ دیکھیں کافی واقعات ہو رہے ہیں, میں پریفر کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اس ٹائم وہاں جانے کے لیے. سوات میں ایک ایشو ہے اور یہ پہلا ایشو نہیں ہے. لیکن ریسکیو ٹیم میں کیا ہیلی کاپٹر ان کے پاس نہیں ہے نا, ریسکیو ٹیم میں ہیلی کاپٹر تو ہمارے کہیں اور چل رہے ہیں. لیکن وہ چلاس کے ڈی سی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ بھی میں نے کوئی اعلان کرنا ہے کہ یار پل میں آج گیٹ بند کر رہا ہوں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ آف مکان کے مہمان. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو تھرل اور نیچر دونوں سے ہی پیار ہے. یہ ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف روڈ ٹائٹنز ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں مسٹر قاسم عمر سے. السلام علیکم قاسم, کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. قاسم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ویری سمپل اینڈ یونیک کویشچن. ایز بھائی میں قاسم بیسکلی کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں اینڈ آئی ایم اے فری لانسر. الحمد للہ بین ڈوئنگ فری لانسنگ فار آلموسٹ اب تو مجھے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. 2015 میں نے ایک چھوٹی ایجنسی میں ہی کام شروع کیا تھا, کچھ سال کے ساتھ جاب کی اور اس کے بعد فری لانسنگ میں اپنا کیریئر بلڈ اپ شروع کر دیا. اب الحمد للہ ڈوئنگ ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آف روڈ ٹائٹنس کا آئیڈیا کہاں سے ذہن میں آیا آپ کے؟ آف روڈ ٹائٹن کا آئیڈیا ایسا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم نے آف روڈ ٹائٹن کا گروپ بنانا ہے یا اس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. یہ ایک وی کین سے گو ود دا فلو ہوتا گیا. بیسیکلی ایک اور گروپ ہوا کرتا تھا اس نارتھ سائڈ پاکستان کے, جس میں ہم ایز اے ممبر ہم نے ان کو جوائن کیا تھا, اور ہم جو میرے ساتھ اور باقی ساتھی ہیں عثمان. انڈیویجول آپ نے جوائن کیا تھا؟ ہاں انڈیویجول میں نے ہر سب نے اپنا اپنا جوائن کیا تھا. وہاں پہ وہ گروپ اچھا آپریٹ کر رہا تھا, کافی ایونٹس کر رہا تھا. شوق ہمیں بھی تھا, ہم ان کو دیکھتے تھے کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آف روڈ گاڑی ہمارے پاس بھی تھی, تو میں نے, عثمان نے, یاسر, ارحم, دین عباس اینڈ دین وقاص بھائی, ہم سب نے اس گروپ کو سیپریٹلی الگ الگ جوائن کیا تھا اور ان کے ساتھ کافی ایونٹس بھی کیے ہم نے. لیکن اس گروپ کے جو ایڈمنس تھے ان کے انٹرنلس کچھ ایشوز ہوئے جن کی وجہ سے وہ گروپ ڈسبینڈ ہو گیا. جب وہ ڈسبینڈ ہوا تو ہم دوستوں کا اندر ایک اپنا گروپ بن چکا تھا, سائیکل بن چکا تھا. بیسیکلی وی بیکم فرینڈس, ہم نے ٹریول ساتھ کیا تو ہم دوست بن گئے. وہاں سے جب وہ گروپ ڈسبینڈ ہوا تو ہم نے اپنا چھوٹا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا جسٹ فار فن, جیسے دوستوں کا ہوتا ہے. پھر ہم نے اسی کو ایکسپینڈ کیا اور جو لوگ وہاں سے الگ الگ ہو رہے تھے ہم ان کو جوڑتے رہے, ساتھ کرتے رہے اور اپنے آفرنگ کرتے رہے. پھر ہم سب نے مل کے کوئی ایسے پری پلان نہیں, سب نے مل کے سوچ بچار کر کے ایک آف روڈ نام دیا اس کو. بہت چھوٹا گروپ تھا اور ابھی آئی تھنک اس کو 2 سال پورے ہوئے ہمارے, اور الحمد للہ وی آر آل اوور پاکستان. ہمارے پاس کراچی سے ممبرس بھی ہیں, کوئٹہ سے بھی ہیں, پشاور سے بھی ہیں, پنڈی اسلام آباد سے تو بہت ہیں, دین لاہور سے بھی ہیں. تو وی ہیو گرون اے لاٹ الحمد للہ. اور کوئٹہ سے شفٹ کب ہوئے آپ یہاں؟ میں کوئٹہ سے شفٹ بیسیکلی ایسے ہوا تھا کہ بیک ان 2012 میں اپنا BS بیچلرس کرنے آیا تھا اسلام آباد. میری بہن آلریڈی یہاں پڑھتی تھی, تو اس کے بعد مجھے ابو نے یہاں بھیجا کہ تم بھی پڑھو. میں نے اپنی ایجوکیشن شروع کی, بٹ ود سرٹن ریزن جو میری نیچر ہے میں اس کو پورا تو نہیں کر سکا. لیکن یہ تھا کہ ان ٹائم جب میں ایجوکیشن کر رہا تھا تو میں چھوٹے بھائی کا ایڈمیشن یہاں ہو گیا, چھوٹے بھائی کا, ایک اور بہن کا بھی ہو گیا. ہم 4 بہن بھائی یہاں آلریڈی آ چکے تھے, ہاسٹلس میں رہ رہے تھے. دین ان بٹوین ابو نے ایک گھر سیٹ کیا یہاں پہ, ہم سب کو وہاں رکھا, اور سلولی 2012, 13, 14 میں ہماری پوری فیملی یہاں پہ آ گئی, پنڈی موو. اچھا, اور آف روڈنگ کا شوق کب سے تھا؟ میں نے تو سنا آپ نے بچپن سے ہی آف روڈنگ اسٹارٹ کی ہوئی ہے. یہ کوئٹہ کے کلچر میں ہے. اصل میں کوئٹہ میں اس زمانے میں NCP گاڑیوں کا بہت رجحان ہوتا تھا. بیک ان 2008-9 ابھی بھی ہے ویسے, ابھی بھی ہے, لیکن کافی ریسٹرکشن ہو گئی, اب سختی ہو گئی. لیکن پہلے بہت کھلا کھاتا تھا وہاں پہ. تو ہم نے بچپن سے کوئٹہ میں بڑی گاڑیاں ہی دیکھی ہیں, گلی محلوں میں چلتے ہوئے, دوستوں یاروں کے پاس چلتے ہوئے. اپنے ابو نے بھی کچھ رکھی ہیں. What was your first car? What was my first car? آف روڈ کار. میری فرسٹ آف روڈ کار تھی Pajero 1993. اور یہ وہی ہے جو ابو کی تھی؟ نہیں, یہ میری اپنی تھی, میں نے خود نئے پیسوں سے لی تھی. جو ابو کی میری گاڑی تھی وہ بیسیکلی واز جمنی, جو کہ لانگ چیسی تھی. بیسیکلی جس ایریا سے میں بلانگ کرتا ہوں کوئٹہ سے, وہاں پہ NCP اور بڑی گاڑیوں کا بہت رجحان تھا اس ٹائم جب میں کوئٹہ میں ہوتا تھا. ہمارے اسکول کالج کے دن تھے, 2009, 10, 11 کی بات ہے. بڑی گاڑیاں ہمیشہ بچپن سے دیکھی ہیں. پھر میرے ابو کے پاس ایک ہوتی تھی جمنی لانگ چیسی سافٹ ٹاپ, 2002-3 کی بات ہے, میں بڑا چھوٹا تھا. تو وہاں وہ میری پہلی جیپ تھی جس کو میں نے ایکسپیرینس کیا ابو کے ساتھ. اور میرے ابو عمر کیا تھی؟
ہاں جی عمر کیا تھی؟ میری عمر اس ٹائم ہوگی 10 سال, آئی تھنک 93 کی پیدائش میں, 2003 کی بات, 10 سال پیدائش تھی. اچھا اچھا اچھا. ابو کے ساتھ ایکسپیرینس کیے ہیں, اور میرے ابو کو جو میرے شوق ہیں ایگزیکٹلی ایسے تھے, ایکسٹریم ایڈونچرس پکنک, لیکن وہ کرتے تھے فیملی پکنک. ہم ہمیشہ بچپن سے ابو کے ساتھ اب گاڑی میں بھر کے کارپیٹ, سلینڈر, چولہا, برتن لے کے کسی بھی اسپاٹ پہ بیٹھ جانا, کھانا پکانا, پانی انجوائے کرنا. تو بچپن میں پکنکس بہت کی ہیں ابو کے ساتھ, تو یہ ہے رجحان وہاں کا. تو آپ کی اپنی پرسنل 4x4 آپ نے کب خریدی تھی؟ میری پرسنل 4x4 جو پہلی 4x4 تھی وہ 2022 میں نے اپنے پیسوں جمع کر کے ایک 93 پجیرو لی تھی. 18 لاکھ روپے کی ملتان سے جا کے میں لے کے آیا تھا, بڑا خوش تھا. اس میں اس وقت ایک 5EZ پیٹرول انجن سویپ ہوا تھا, بیسیکلی اس میں انجن سویپ ہوا تھا. تو اس نے 2 سال مجھے بہت تنگ کیا, نو ڈاؤٹ, لیکن اس نے مجھے بہت سکھایا. میں نے اس پہ بہت ٹریول کیا. میں گوادر تک گیا, جیوانی ایران بارڈر, اوپر چترال, گرم چشمہ, کیلاش, اس ایک پجاروں میں 93 ماڈل سویپٹ انجن ایشوز کے ساتھ, اور میں اکیلا ہوتا تھا. اس میں گروپ اور دوست یار ساتھ میں ہوتے تھے, ایک گاڑی میں 4-5 دوست بھرے اور کہیں بھی نکل گئے. کبھی اکثر دفعہ وہ خراب ہوئی, کبھی کھڑے ہوئے, کہیں پنچر ہوئی, تو اس پہ سیکھا سب کچھ. اور اینڈ میں جب اس کی آخری رائڈ تھی میری اور اس کی, تو دریا سوات میں نے وہ ڈبو دی تھی کمپلیٹ. رات کے 2 بجے تھے, رمضان کی راتیں تھی, سحری ہونے والی تھی, اور میری گاڑی دریا سوات میں پھنس گئی تھی. اس کے بونٹ کے اوپر سے پانی گزر گیا تھا اور انجن ڈرون ہو گیا تھا, اور ہم نے اس کو باندھ کے نکالا. لیکن مجھے بڑی حیرت کی بات ہوئی, جب ہم نے اس کو نکالا, اس کو رات بھر کھڑا کیا, خشک کیا, صبح تھوڑی ہمت کی تو وہ اسٹارٹ ہوگی. اور میں سوات سے اس کو واپس چلا کے گھر تک لے کے آیا, اور وہ میری آخری ڈرائیو تھی اس پہ. اس کے بعد میں نے اس کو بیچ دیا. اچھا, مطلب یہ آپ کا ایک برا ایکسپیرینس گزرا, پہلا اور برا ایکسپیرینس. برا نہیں کہہ سکتے اس کو, سیکھنا کیسے, کافی سیکھا اس سے میں نے کہ یار بیسیکلی گاڑی میں 4x4 کیسے کام کرتا ہے, انجن کیا ہوتا ہے, انجن کی وائرنگ کیا ہوتی ہے, پانی سے کیسے بچانا ہوتا ہے, یہ سب کچھ اس میں تجربے میں نے بہت کیے. ٹائر کون سے ڈلتے ہیں اس میں, ٹائرس اچھے کون سے ہیں, برے کون سے ہیں, تو سب کچھ سیکھا اس پہ بہت. اچھا, آپ کے لیے ایک آپ نے بات کی فیملی پکنک, ایک فیملی پکنک میں اور دوستوں یاروں کے ساتھ 4x4 کا ایڈونچر, اس میں کتنا کوئی فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. اگر آپ فیملی میں ہوتے ہیں نا, فیملی سے ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر چیز بہت کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے کہ یار میں گاڑی کہاں تک لے کے جاؤں, میرے پاس واش روم کی سہولت وہاں پہ کیا ہوگی, میرے پاس رات گزارنے کے لیے کیا سیٹ اپ ہوگا, ہوٹل کون سا لینا ہے, اسٹے کہاں کرنا ہے, کھانا کیا کرنا ہے. جب ہم بہت ساتھ ہوتے ہیں تب تو کچھ پلان نہیں ہوتا, جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں جا رہے ہوتے ہیں, جدھر جگہ ملی جہاں اچھا پہاڑ ملا, اچھا جنگل ملا, اچھی گھاس ملی, وہاں رک گئے, بیٹھ گئے, کچھ پکا لیا, کھا لیا, واش روم آیا تو سائڈ پہ کے نکل گئے. تو بوائز کی پکنک اور فیملی پکنک میں تو بہت فرق ہوتا ہے. آف روڈنگ کا یہ جو ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کے لیے سکون ہے یا آپ کے لیے وہ ہے اسکیپ؟ اسکیپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اتنا خاص اسکیپ بھی نہیں ہے. موسٹلی میں اسکیپ پہ ہوتا ہوں, تو اسکیپ تو نہ ہوا ہی ہے. لیکن میرے لیے ایک ایڈرین رش ہے جب میں اپنی گاڑی کو آف روڈ کر رہا ہوں, جب میری گاڑی کا آف روڈ گیئر انگیج ہوتا ہے اور میری گاڑی زور لگا رہی ہوتی ہے. میرے لیے اس سے زیادہ ایڈرلین رش اس ٹائم جو میرے دماغ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ مجھے اور کہیں بھی نہیں ملتی. تو میرے لیے آف روڈنگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ایک نشہ ہے. اچھا, جو میں کرتا ہوں اپنی ایڈرلین نکالنے کے لیے. بہت سے لوگ ریلس آج کل پھنسے ہوئے ریلس دیکھتے ہیں اپنے ایڈرلین. میں آنیسٹلی فون ایڈکٹ ہوں, لیپ ٹاپ ایڈکٹ ہوں, ٹی وی ایڈکٹ ہوں, بہت زیادہ دیکھتا ہوں. لیکن جب میں آف روڈنگ پہ ہوتا ہوں نا, تو میری یہ سب ایڈکشنس ختم ہو جاتی ہیں اور میں صرف اپنی گاڑی کو انجوائے کر رہا ہوں. تو میرے لیے آف روڈنگ ایک کائنڈ آف ڈرگ ہے. اگر میں اس کو نہ لوں تو مجھے کریونگز ہوتی ہیں. ہاں, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ آپ ہر روز گاڑی لے کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہوں میں. اچھا, تو سب سے بہتر ایکسپیرینس کون سا رہا ہے یا سب سے زبردست ایکسپیرینس کون سا رہا ہے آف روڈنگ میں؟ آف روڈنگ کے تو بہت بہترین سے ایکسپیرینس رہے ہیں, لیکن اب تک کا جو سب سے جس کو میں بار بار کرنا چاہتا ہوں, جو میں دوبارہ کرنا چاہوں گا, وہ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ میں ڈیون بیشنگ ہے. اچھا, جو مزہ اس کا, آئی تھنک ڈیون بیشنگ اور وہ بھی سرفرنگا کے کولڈ ڈیزرٹ میں, اس سے اچھا ایکسپیرینس آپ کو نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک تو ویدر اچھا ہوتا ہے, دوسرا جو ڈیزرٹ ہے وہ آپ کی گاڑی کو اتنا ہرٹ نہیں کرتا, گاڑی خراب نہیں کرتا. تیسرا, آپ اس ڈیزرٹ میں اپنی گاڑی کا میکسیمم پوٹینشیل چیک کر سکتے ہو, بیکاز آل اراؤنڈ ڈیون بیشنگ آپ کا تھروٹل فل ڈاؤن ہوتا ہے, گاڑی آپ کی ناک کر رہی ہوتی ہے, ٹر کر رہی ہوتی ہے, اور آپ ڈیون چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. تو ٹرو پوٹینشیل گاڑی کا اور ٹرو ایڈرلین رش مجھے پرسنلی سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ میں آتا ہے. اور 3 سال سے میں کوئی 6 دفعہ جا چکا ہوں اور ڈیون بیشنگ کرنے کے لیے. واٹ ڈو یو پریفر, سینڈ ڈیونز یا اسنو ٹریلز؟ اسنو, دیکھیں یہ آئی پریفر بہت آنیسٹلی. نہیں, آپ کو ایک چوز کرنا پڑے گا. ایک چوز کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اسنو میں ڈرائیو کا بہت الگ فیل ہے. اسنو میں گاڑی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے, سلپ کر رہی ہوتی ہے, آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور ڈیون بیشنگ میں آپ کا دل ٹک 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 کر رہا ہوتا ہے تیزی سے, اور آپ نے ایکسیلیٹر پورا دبایا ہوتا ہے, گاڑی ناک کر رہی ہوتی ہے.
ایک میں پریفر دونوں کروں گا, لیکن اگر آپ دونوں میں پوچھیں جو میرے لیے بہت مشکل ہے تو ڈیون بیشنگ از گڈ فار می. اچھا, اور ابھی آپ نے کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے؟ ہم نے نام سنا ہوا ہے, وہ آپ خود ہی بتا دیں. اچھا, اس ٹائم میری گاڑی جو بڑی فرینکنسٹائن ہے, ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میری گاڑی کی اسپیکس ہیں میں نے خود بلڈ کی ہوئی ہے تو وہ پاکستان میں ایک ہی ہے. آئی ایم ناٹ کلیمنگ بگ تھنگس بٹ میں نے کوشش کی ہوئی ہے. وہ تو ہم نے بھی دیکھی ہے, ایکسپیرینس کیا ہے. اچھا, میری گاڑی جو ہے بیسیکلی یہ ہے ایک 2000 ماڈل ہائلیکس سرف 3rd جنریشن ان پرل وائٹ کلر, ڈاؤن اسٹپنی اور بیسک ویریئنٹ, نو سن روف, نو ایکسٹرا شاشے کے مچ کے فیچر. اور یہ اوریجنلی کمپنی سے 3RZ 2700 cc ہے, جو کہ بہت انڈر ریٹڈ ہے پاکستان میں, سب اس کو بہت انڈر پاور کہتے ہیں. میں نے پرسنلی 1.5 سال چلائی ہے وتھ 3RZ گڈ انجن, تو مجھے پاور میں کہیں لیک نہیں ہو. مجھے کسی نے کبھی کوئی ایسے نہیں کہا کہ کاسم تمہاری گاڑی رہ گئی. ہاں, بٹ اب میں نے اس گاڑی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کے اندر 5AZ سویپ کر لیا ہے, اور صرف انجن سویپ نہیں کیا, میں نے بیسیکلی ایک NCP 5AZ لے کے باڈی اپنی رکھ کے, اور میں نے نیچے مکینکس جتنے بھی ہیں اس کا انجن, ڈفرینشیل, گیئر, ٹینک, یہ سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ سویپ کیا ہوا ہے. پلس اس کے اوپر میں نے جو ہائلیکس آتی ہے فار دا لوڈنگ پرپز, اس کا W59 شارٹ ریشو مینول گیئر ڈالا ہوا ہے. اچھا, مینول گاڑی مینول گاڑی کر لی میں نے. تو اب پاکستان میں ہائلیکس سرف وتھ 5AZ انجن اور ود مینول گیئر یہ ایک ہی ہے جو میرے پاس ہے. زبردست زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آف روڈنگ کے تھرو آپ کو کتنی جان پہچان ملی ہے؟ بہت ملی ہے الحمد للہ. پاکستان میں آف روڈنگ کے تھرو تو نہیں, الحمد للہ ہمارے آف روڈ ٹائٹنس کے تھرو ملی ہے. میں تو اسی کو کریڈٹ دوں گا. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بڑی گاڑیوں کا بہت رجحان ہے, لوگوں نے بہت رکھی ہوئی, لیکن انہوں نے ایز اے اسٹیٹس سمبل رکھی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. بہت سارے ڈالے روڈ پہ آپ دیکھیں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار ہاؤ ٹو انگیج 4x4, لو 4 یا ہائی 4 ہوتا کیا ہے, ڈف لاگس ہوتے کیا ہیں. تو آف روڈ ٹائٹنز نے ہمیں یہ اس قابل بنایا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی دیکھو یہ گاڑیاں جو ہیں یہ اس کام کے لیے بنی ہوئی ہیں. لوگ تو ڈرتے ہیں کہ میں گاڑی اگر کچے میں چلاؤں گا میری گاڑی خراب ہو جائے گی. بالکل. جبکہ یہ گاڑیاں بنی ہی آف روڈ کے لیے ہیں. ان کا پرپز یہ ہے کہ ان کو آپ رگڈ یوز کرو, ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے. ان کی اچھی بات یہ. تو پاکستان میں آف روڈ کا رجحان لانے کا مجھے موقع ملا, ہم سب کو موقع ملا کہ ہم ایک کمیونٹی ایسی بلڈ کر سکیں جس میں ہم ایک دوسرے کو ساتھ جوڑیں, ان کو ساتھ لے کے جائیں. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ آف روڈنگ اکیلے کر رہے ہو نا تو یو آر ایٹ رسک آل دا ٹائم. کبھی آپ گاڑی کو ٹوٹ سکتا ہے, کہیں پھنس سکتی ہے, ریکور کرنا مشکل ہوگا. جب آپ گروپ میں ہو تو آپ کے پاس ایک بڑا فریڈم ہوتا ہے کہ یار اگر میری گاڑی خدا نخواستہ کسی ڈچ میں, کسی مڈ میں, کسی سینڈ میں, کسی واٹر میں پھنس گئی تو مجھے کوئی نہ کوئی ٹو کر کے نکال دے گا. ساتھ دوست ہیں, یار ہیں, بھائی ہیں, وہ نکال دیں گے. تو اچھا, تو آپ جب جاتے ہیں مختلف گروپس کے ساتھ, یا گروپ مطلب آپ کے پاس ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, تو جب آف روڈنگ پہ جاتے ہیں سب کے ساتھ تو سیفٹی کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ سیفٹی کا خیال دیکھیں, ہم سب سے پہلے تو ہم کوئی بھی اگر کوئی آف روڈ پیچ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آگے کوئی چھوٹی ویل بیس گاڑی رکھتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم وہ یاسر بھائی کی پارو ہوتی ہے, پوٹوہار, وہ ہمارے آگے لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کا چیسی چھوٹا ہے تو وہ گزر جاتی ہے کہیں سے. دوسری بات, ہم رسک لیتے ہیں کیلکولیٹڈ کہ یار کہاں سے گاڑی گزر رہی ہے, کہاں سے نہیں. اگر کہیں بھی میں ایسا فیل ہو کہ یار یہ پیچ بہت نیرو ہے, یہ پیچ بہت رسکی ہے, تو ہم ایک بیک سب لے لیتے ہیں. تھرڈلی, ہم اپنے ساتھ کٹس فال لے کے پھرتے ہیں. ہمارے پاس میڈک کٹ پوری ہوتی ہے, ہر گاڑی میں اپنی میڈک کٹ ہوتی ہے, ریکوری کٹ پوری ہوتی ہے, ٹول کٹ پوری ہوتی ہے. اگر آپ کبھی ہمیں دیکھیں, اگر روڈ پہ ہمیں انجن بھی کھولنا پڑے تو ہمیں اتنا ٹول ہوتا ہے کہ ہم روڈ پہ انجن کھول دیں پورا اس کا. اور ریکوری شیکلز, دین ٹو اسٹریپس, دین میڈک کٹس, تو یہ ہم کیری کرتے ہیں. لیکن رسک اس میں انوالو ہے بہت زیادہ. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی کچھ ہو جائے تو کیا کریں گے, لیکن اللہ مالک ہے, جب تک ہم رسک دیکھ کے لے رہے ہیں تو اللہ کا مدد. اچھا, اور یہ بتائیں کہ یو لو ڈیزل گاڑی یا یو پریفر پیٹرول؟ ویری کمپلیکیٹڈ کویشچن. میں پرسنلی تو پیٹرول ہیڈ ہوں, میں پیٹرول رکھی ہوئی میں نے اپنے لیے, میرے پاس 1-2 پیٹرول گاڑی ہیں, لیکن ڈیزل کا بھی بہت مزہ ہے, نو ڈاؤٹ. اب آنیسٹلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں, اگر ابھی مجھے آپ چوائس دیں تو میں ایک ڈیزل اور پیٹرول دونوں رکھوں گا ڈپینڈنگ آن دا ٹرینس. اگر مجھے واٹر ٹرین میں جا رہا ہوں یا میں لانگ روٹ لمبے کر رہا ہوں تو میں ڈیزل پریفر کروں گا, بیکاز ڈیزل از مچ مور ریلائبل, لیس الیکٹرانکس اور مور میکینکس, تو وہ لیس رسکی ہوتا ہے, خراب کم ہوتا ہے. لیکن پیٹرول کا یہ ہے کہ جس طرح کی میری نیچر ہے, مجھے ایڈرلین تھرل پسند ہے, تھوڑا گاڑی کو دباتا زیادہ ہوں میں, تو میرے لیے پیٹرول بہت پریفریبل ہے. میں پرسنلی اپنے لیے پیٹرول پریفر کروں گا, لیکن فار اینی ون اراؤنڈ اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اسٹارٹ وتھ ڈیزل. اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ ریلائبل انجن ہوتا ہے. ڈیزل میں نا الیکٹرانکس کم ہوتے ہیں, میکینکس زیادہ ہوتے ہیں. پیٹرول میں الیکٹرانکس زیادہ ہوتے ہیں, موسٹلی وہ سینسرس پہ کام کرتی ہے گاڑی. کوئی ایک بھی سینسر ڈسٹرب ہوا تو ناکنگ آ جائے گی یا ایشو آ جائیں گے, گاڑی بند ہو جائے گی. تو ڈیزل یہ ہے کہ دفعہ اسٹارٹ ہو گیا تو ہیٹ اپ کے چانس بھی کم ہے, اگر گرم ہو گیا تو پھر بھی چلتا رہتا ہے وہ, اگر کوئی مسئلہ آ گیا پھر بھی چلتا ہے. لیکن پیٹرول میں یہ کہ کچھ بھی انچ بھی چھوٹی موٹی ہوئی تو وہ بند ہو جائے گا.
اچھا ایک پرسنل سوال ہے کہ کافی لوگوں نے گاڑیاں دریا میں تو گرائی ہیں، لیکن آپ وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑی سمندر میں پھنسا دی تھی، وہ کیا قصہ تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ڈیزاسٹرنگ ڈے تھا میرے لیے آنیسٹلی. میری بہت ہی پیاری بنی ہوئی گاڑی، سیٹ کمپلیٹڈ گاڑی ہے، سمندر میں ڈوب کے بالکل ٹوٹل ہو گئی تھی. اس حد تک سر ڈوب گئی تھی کہ رات کے 12 بجے اس کے چھت کے اوپر سے پانی جا رہا تھا اور وہ ہر لہر کے ساتھ اوپر آتی تھی اور پھر نیچے بیٹھتی تھی. وہ قصہ اب تک میں نے ایسے ڈسکلوز نہیں کیا میڈیا پہ، بیکاز میری فیملی مجھے تنگ کرتی ہے کہ آپ کیا کرتے کر رہے ہو. بٹ اینی ویز ہوا ایسے تھا کہ میں اور میرا ایک اور دوست ریان فرام کراچی، ہم 2 لوگ کراچی کے ساتھ ایک مبارک ولیج ہے وہاں گئے ہوئے تھے فار جسٹ بیچ انجوائے کرنے. صاف بیچ تھا. ہم بیچ پہ گاڑیاں بگا بھی رہے تھے، 1-2 دفعہ پھنسی بھی سینڈ میں، نکال لی واپس. تو عصر کا ٹائم تھا، ہم بیچ پہ بیٹھ کے بریانی کھا رہے تھے، کراچی کی فیمس بریانی. ہم بریانی کھا کے جیسے فارغ ہوئے، مغرب ہونے لگی تو ہم نے کہا لیٹس گو ہوم. اب ہم نے گاڑی نکالی تو میں نے کہا جاتے جاتے ایک ذرا واٹر سپلیش کر لیں، ذرا تھوڑا پانی اچھال لیں. سمندر کی لہریں آ رہی تھی تو پانی اچھال رہے تھے. تو میں نے سپلیش کیا، تھوڑا زیادہ چلا گیا، وہ سپلیش زیادہ ہوا ہے. پیٹرول گاڑی کچھ چیز ہلی ہے اس کی، کوئی میکینک کسی جگہ پانی گیا اور وہ بند ہو گئی. تو ہم جب وہ بند ہوئی اس ٹائم تک بالکل بھی وہاں پانی نہیں تھا، ہلکی بلکہ لہر آتی تھی اور ٹائر لگتی تھی. لیکن سمندر کی خاص بات یہ ہے کہ رات کو وہ چڑھتا ہے اور دن کو اترتا ہے ود روٹیشن آف مون. ایگزیکٹلی. تو جب میری گاڑی پھنس گئی، بند ہو گئی بیسیکلی، تو ہم نے اس کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئی. تو دوسری جو دوسری گاڑی تھی ریان بھائی کی، وہ لے کے آئے، ہم نے اسے ٹو کیا، اس کو باندھا. جب نکالنے کی کوشش کی تو ان بھائی کی گاڑی بھی پھنس گئی. دونوں گاڑیاں پھنس گئی. دونوں گاڑیاں. اب وہ میری بھی اسٹارٹ ہوگی، ان کی بھی، لیکن جب ہم ریس دیں تو وہ ٹائر اسکٹ ہو کے بیٹھ گئی. اور جیسے سے ٹائم اندھیرا ہو جا رہا تھا، پانی اوپر آتا جا رہا تھا اور آپ کا دل بھی نیچے جاتا جا رہا تھا. آپ ریان بھی میں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا فیلنگ تھی. وہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، اور میں جوتوں کے بغیر اپنا سامان چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگا ہوں. گاؤں مبارک ولیج تھے، گاؤں شاؤں گیا ہوں، لوگوں کو پکڑا ہے، ایک ٹرک والے کو پکڑا ہے، اس کو پیسے دیے کہ آؤ میرے ساتھ، اس کو لے کے. جب تک میں اس کو لے کے آیا 30-40 منٹ گزر گئے تھے. پانی اتنا ہو گیا تھا کہ میرے دروازے کے جو شیشے تھے، شیشے سے گھستا تھا، اسی سے نکلتا تھا. تو سمندر کی لہریں ایسی تھی اور میری گاڑی اس میں ایسے پھنسی تھی، یہاں سے پانی لگتا تھا اس کو تو اس کے تھرو پانی گزرتا تھا. میری تو آنیسٹلی پیک ہوگی کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ. اس بھائی کی گاڑی بھی گئی، میری گاڑی بھی گئی. خیر یہ آلموسٹ ٹائم تھا 8 بجے قریب. ہم نے بہت کوشش کی، جو ٹرک لے کے آیا تھا وہ بھی گاڑی تک نہیں پہنچ سکا، اتنی لمبے وہاں اسٹور نہیں سیکل نہیں تھے. پانی بڑھتا گیا اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ ہم نے جو سامان تھا گاڑی میں، چھوٹا موٹا بٹوا، والیٹ، موبائل چارجر وغیرہ، وہ نکالے اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اور رات کو 8 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک میں دیکھتا رہا وہ میری گاڑی پانی کے اندر تھی. وہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ اتنا پانی بڑھ گیا، گاڑی کا منہ بھی بدل گیا، فرنٹ پہ ہو گیا پانی، اس کو چینج کر دیا. اس کی فرنٹ ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی، بیک اس کا جو ڈور گیٹ تھا وہ کرو ہو گیا، باقی دروازے شیشے ٹوٹ گئے اس کے. اب سب کچھ مطلب اس سمندر کا پانی تھا، اس نے بالکل گاڑی برباد کر دی. اینی ویز جو کراچی کے ہمارے آف روڈرس تھے دوست، وہ بھی رات کو پہنچ گئے ہمارے پاس. کافی گاڑیاں تو ہیلپ کس نے کی بیسیکلی؟ کرین بھی آ گیا. وہ وہاں پہ دا ATE گروپ ہے اینڈ دی آف روڈ کلب پاکستان ORCP ہیں، 2 ڈفرینٹ گروپ، دونوں آگے تھے. ونچز لگائی کافی، لیکن وہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا اور وہ اتنی بیٹھ گئی تھی کہ وہ پوری رات نہیں نکل سکی. صبح جب سن رائز ہوا تو پانی دوبارہ نیچے جانا شروع ہوا، دوبارہ کم ہوا اور آلموسٹ 6-7. اچھا مجھے تو فیل ہو رہا تھا کہ شاید رات کو نکل گئی تھی آپ کی گاڑی. رات کو نہیں نکلی ہماری، بالکل سن رائز کے قریب گاڑی نکلی. سن رائز جب پانی کم ہوا تب ہم اس تک ایکسیس لے سکے، کیونکہ رات کا سمندر تھا. وہاں کے لوکل تو تھے جو ہماری ہیلپ کر رہے تھے پانی جانے کے لیے، لیکن وہ اتنا تیز پانی کی لہریں تھیں کہ گاڑی کو نکالنا، اور کیونکہ وہ ہر لہر کے ساتھ گاڑی پیچھے آتی تھی، پھر جب پانی جاتا تھا اندر تو گاڑی اور اندر جاتی تھی. تو باندھی ہوئی تھی کسی سے ہم نے گاڑیاں باندھی ہوئی تھی. وہ جو لوکل تھے ان کے وہ شپ مچھیارے تھے، ان کی بڑی بڑی رسیاں تھیں، ان سے ہم نے گاڑیاں باندھ تو دی تھی. یہ ڈر تھا گاڑی نکل نہ جائے، لیکن الحمدللہ گاڑی تو نہیں گئی، لیکن جب نکلی تو وہ بالکل ختم تھی. اس کے بعد میں نے کہیں سے گاڑی اس کو ریکوری بل ڈالی، لوڈ کی اور میں نے کوئٹہ بھیج دی گاڑی. اچھا تو یہ ورسٹ ایکسپیرینس تھا؟ ون آف دا ورسٹ ایکسپیرینس تھا. یس ایگزیکٹلی، کیونکہ بندے کو، اور گاڑی بھی اتنی پیار سے بنائی اور چلائی بھی گئی تھی. اور یقین کہ جب میں کراچی گیا تھا اسی سے پہلے میں نے اپنی گاڑی کا انجن سویپ کیا تھا. اس کو بالکل ایسی تھی کہ 10/10، ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ₹1 کا کام نہیں تھا. 10/10 گاڑی. اور کہتے ہیں کہ آف روڈنگ ایک انتہائی ایکسپینسو اسپورٹ ہے، تو کیا یہ ٹرو ہے؟ 100% بہت ایکسپینسو شوق ہے آف روڈنگ. جو بیکاز آپ ایک تو بڑا انجن چلا رہے ہو، آپ اس کا پیٹرول کنزمپشن دیکھ رہے ہو، پیٹرول کتنا کھا رہی ہے، پھر آپ اس کو ٹرپس پہ ابیوز بھی کر رہے ہو تو وہ کام بھی نکالے گی. آپ کے ٹائر بھی جلدی ختم ہو رہے ہیں، آپ کا انجن زیادہ جلدی ویک ہو رہا ہے.
آپ کو بہت مینٹین کرنا ہوتا ہے گاڑی, کیونکہ آپ نے لانگ ٹرپس کرنے ہیں, اگر چھوٹا موٹا بھی کوئی چیز میں خرابی ہوئی تو آپ کو کہیں بھی کھڑی کر سکتی ہے. اچھا, اور یہ بتائیں کہ اگر کسی ایک بندے نے جوائن کرنا ہے آف روڈ ٹائٹنس, تو اس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کم رینج میں ایک چھوٹی گاڑی جس میں آ سکے؟ ویل آنیسٹلی گاڑیاں بہت ہیں پاکستان انڈسٹری میں, الحمدللہ کافی گاڑیاں ہمارے پاس اسٹارٹ کرنے کی, لیکن ٹویوٹا از آلویز دا بیسٹ آپشن ٹو گیٹ اسٹارٹڈ ود. میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ اسٹارٹ کریں تو گو ود 90 پراڈو 3 ڈور. بڑی اچھی گاڑی ہے, وتھ 1KZ انجن آتی ہے, بہت اچھی گاڑی ہے, اور 20 to 40 کی رینج میں ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن مل جاتی ہے. اگر آپ کو بجٹ اس سے بھی کم ہے تو اسٹارٹ وتھ جمنی. جمنی بہت اچھا آپشن ہے, کمفرٹیبل چھوٹی گاڑی ہے, لیکن ڈونٹ گو فار 660cc. وہ جو سیرا آتی تھی سیرا, ہاں جمنی سیرا 2002 3 4 5 6 10 ماڈل تک جمنی جو ہے نا بڑی پیاری گاڑی ہے, وائٹ بلیک کلر میں مل جاتی ہے آپ کو. انجن بھی اچھا ہوتا ہے, ڈاک 24 انجن ہوتا ہے اس کا, وہ کتنے تک کی cc ملتی ہوتا ہے. وہ آپ کو دیکھیں ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن 15 سے 30 کے درمیان میں اچھی گاڑی مل جاتی ہے آپ کو. آپ گیپ زیادہ بتا رہے ہیں. ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن دیکھیں, ہر گاڑی کی نا آپ کو ایک فکس پرائس نہیں بول سکتے کہ ابھی آپ کو جو میرے پاس صرف ہے وہ آپ کو 35 لاکھ کی بھی ملے گی اور 55 لاکھ کی بھی ملے گی, ایگزیکٹلی, ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن, مائلیج. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کنڈیشن نارمل بھی چل جائے کیونکہ ہم نے بھی تو توڑنی ہے. میں تو اس شوق کے لیے گاڑی پریفر ہی وہ کروں گا جو گاڑی نارمل کنڈیشن میں ہو. جب آپ بہت صاف گاڑی لیتے ہو نا تو پھر اس کو آپ کو ابیوز کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کی باڈی بہت صاف ہے, اور کیونکہ ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ باڈی بمپر ٹو بمپر جینون ہو, یہ ہمارے کلچر میں, تو اگر اس طرح گاڑی آپ لے رہے ہو اور آف روڈنگ میں اس کو گھسیٹ رہے ہو تو اسکریچ تو پڑیں گے بھائی, اس پہ ڈینٹ تو پڑ سکتا ہے, پتھر لگ سکتا ہے, لینڈ سلائڈنگ کے اوپر پتھر آ سکتا ہے. تو وہ گاڑی لو جو میکینیکلی فٹ ہو, یا میکینیکلی فٹ کر لو, اس کو باڈی پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیرنس کے بارے میں, کہ یار ناردرن ٹیرن پریفر کرتے ہیں یا بلوچستان کے ٹیرن پریفر کرتے ہیں؟ یار آنیسٹلی میں اگر بتاؤں, میرا بچپن گزرا بلوچستان میں, تو بلوچستان کے ٹیرینس جو ہیں وہ پیورلی ان ایکسپلورڈ ہیں, اور بہت ہی ہیونلی اسپیسیز ہیں پاکستان کے اندر. خوزدار کا اپنا ٹرین ہے ود راکس اینڈ بلو واٹر, دین نوشکی کے الگ ڈیزرٹس ہیں, ڈیونس ہیں, گوادر کی الگ, اور وہ حالات بھی ابھی مسئلہ ہمیں یہی ہے, اور وہ ایکچوئل میں ہے خراب 100%. ابھی آپ دیکھیں کافی واقعات ہو رہے ہیں. میں پریفر کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اس ٹائم وہاں جانے کے لیے, لیکن آنیسٹلی آئی ووڈ لو کہ ہمارا پنجاب, ہمارا سندھ, ہمارا KPK ایکسپلور کر بلوچستان کو. بہت بڑا, ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ایریا ہے, اور اس ایک ہی کوئی بلوچستان کے ایریا میں آپ کو سنو بھی ملے گی, کولڈ بھی ملے گا, اور ہاٹ ویدر بھی ملے گا, اور سینڈ بھی ملے گی, اینڈ دین بلو واٹر بھی ملے گا, سمندر بھی ملے گا, ہر طرح کے وہاں پہ ٹرینز ہیں. میں پریفر یہ کروں گا کہ بلوچستان ایکسپلور کروں, لیکن میں کر سکتا نہیں. بٹ ہمارے نارتھ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, نارتھ ہمارا بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں پاکستان میں اتنا خوبصورت ایک نارتھ ایریا دیا ہے. اور اگر نارتھ کی بات کریں تو سوات ویلی پریفر کریں گے یا نیلم ویلی؟ نیلم ویلی کا میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں زیادہ جانا نہیں ہوں وہاں پہ. نیلم ویلی کے میں نے 2-4 ٹریکس ہی کیے ہوئے ہیں, بٹ سوات کے یہ ہے کہ ہم نے زیادہ ٹریکس کیے ہوئے ہیں. اس ٹائم تو میں پریفر سوات کروں گا, ڈیولپ زیادہ ہے, روڈز زیادہ اچھی ہیں. نیلم کی روڈز اتنی خاص اچھی نہیں ہے, ان ایکسپلور ہے, تو عام بندے کے لیے سوات از اے گڈ آپشن. دین نیلم از آلسو گڈ بیوٹیفل آپشن, ان ایکسپلورڈ ان نیچر جگہ. بالکل, لوگ ابھی بھی کافی ادھر جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی روڈ واقعی اب تو کافی بہتر کر دی ہے, لیکن کچھ جگہ ابھی بھی ہیں. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں نا انفراسٹرکچر آپ سوات کا اور نیلم کا, تو سوات کا تو وہ تو اوبویسلی فرق ہے ان دونوں میں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی میں سافٹ ٹاپ یا ہارڈ ٹاپ؟ ہارڈ ٹاپ آلویز. کیوں؟ ہارڈ ٹاپ از مچ مور ریلائبل, کیونکہ جس طرح کے ٹرین ہم کر رہے ہیں, برف بھی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بارش بھی ہو سکتی ہے. اچھا, سافٹ ٹاپ میں آپ کو موسم کا افیکٹ زیادہ فیل ہوتا ہے؟ سافٹ ٹاپ میں نا ایک تو ہائی اسپیڈ میں آپ کی اب شور زیادہ آئے گا, کیبن نوائز زیادہ ہوگی, دین پھر اس میں پانی کے آنے کا مسئلے ہوتے ہیں اگر آپ کا سافٹ نہ ہو, بائک بھی تنگ کرتی ہے, سیکورٹیز ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, پتلا ہوتا ہے وہ. تو آئی ایم این ہارڈ ٹاپ پرسن, مجھے ہارڈ زیادہ پسند ہے. اچھا, اور اولڈ اسکول مینول کار یا آٹومیٹک کار؟ اور اولڈ اسکول مینول کار فار لائف. آٹومیٹک کار جو ہے نا, کیا بندہ گیئر لگا کے تھک جاتا ہے. سر آپ ایک دفعہ اگر آپ نے مینول کار نا, مینول گاڑی آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتی ہے. اس کا RPM, اس کی آواز, اس کی وہ آپ کی باڈی کا ایک پارٹ بن جاتی ہے. آپ اگر نہ بھی دھیان دے رہے ہو تو آپ کا پاؤں اور ہاتھ خود گیئر چینج کرے گا, ایگزیکٹلی وتھ ٹائم بن جاتا ہے. لیکن آٹو گاڑی میں نا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, آپ اس کو مطلب اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہو. ابھی اگر فار ایگزامپل میں ایک موٹر وے پہ جا رہا ہوں اور میں نے ایک دم گاڑی کو انسٹنٹ سلو کرنا ہے, پہ سلو کرنا ہے یا پک کرنی, میں نے اپنے ایک گیئر ڈاؤن کرنا ہے اور میں نے نکل جانا ہے. آٹو میں کہ آپ پیڈل دباؤ گے پورا, پھر وہ کمپیوٹر گیئر ڈاؤن کرے گا اور پھر آپ نکلو گے. تو فار می آئی ایم آلویز این اولڈ اسکول اینڈ مینول کار. میں نے اپنی صرف جینون گاڑی تھی بالکل 10/10, میں نے اس کا گیئر نکال کے پھینک کے مینول ڈال دیا آلٹریشن کر کے. تو کیا بات ہے. اور لوکل بلڈ رگ یا امپورٹڈ مانسٹر؟ یہ بوتھ
دیکھیں دونوں کا الگ فلیور الگ ٹیسٹ ہے. لوکل بلڈ کا یہ کہ اس میں آپ کو فیل آتی ہے کہ آپ نے خود بنائی ہوئی, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس میں یہ کیا ہے, اس کا گیئر کیا ہے, اس کا ڈف کیا ہے, اس کا انجن کیا ہے, اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں. اور امپورٹنٹ باؤنسر کی الگ فیل ہوتی ہے نئی گاڑی کی, صاف گاڑی کی. تو فار می آئی وڈ پریفر کہ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے, اتنی جیب ہے, تو ایک آپ کے پاس لوکل بلڈ گاڑی ہو, ایک آپ کے پاس ایک 0 میٹر بہترین اتنا قسم کا. امیر ہر کوئی نہیں نہ ہوتا. میں بھی اتنا نہیں ہوں, بس خود امید ہے, لیکن میں یہ سیشن ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے نکلنا ہے فیملی کے ساتھ تو آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی بھی کھڑی ہو, ایک روکو بھی کھڑا ہو. اور اگر آپ نے اپنے نکلنا ہے بس سے تو آپ کی ایک اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی گاڑی. میں نے سنا ہے آپ نائٹ رائڈس بہت کرتے ہیں. نائٹ رائڈس ہم اس لیے کرتے ہیں بیکاز گرمی میں دن کا جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. اور نائٹ رائڈس کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر اگر فار ایگزامپل ہم ناران جا رہے ہیں تو ہم اگر رات کو نکلتے ہیں ہم بہت سے رش سے بچ جاتے ہیں. ہم لائن میں 10-15 گاڑیاں ہوتی ہیں, اگر ہم ڈے میں جائیں ایک گاڑی پھنسے تو پیچھے 15 ہماری گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. تو پریفر یہ کرتے ہیں ہم کہ اگر ہم کچھ سفر اسٹارٹ کریں, ہم کردو جا رہے ہیں, نارتھ سائڈ جا رہے ہیں, تو ہم جو رش والا ٹائم ہے ہم رات کو پورا کر لیں اور پھر ہم ڈے میں آگے نکل جائیں. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی پروفیشنل کیریئر کے بارے میں کہ آپ بیسیکلی فری لانسنگ کرتے ہیں. کیا مطلب فری لانسنگ میں کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں فری لانسنگ میں اسٹارٹ کا میرا کیریئر کا اسٹارٹ ہوا تھا ایز اے میڈیا بائر. آئی یوز ٹو ڈو پیڈ ایڈس فار ای کامرس بٹ آل دی کلائنٹ ایج فرام دا ویسٹ. میں ان کے لیے فیس بک, گوگل, انسٹاگرام, ٹک ٹاک جو پیڈ کیمپینس تھی فار ای کامرس وہ کیا کرتا تھا, ابھی تھوڑا بہت کرتا ہوں. بٹ وتھ ٹائم, وتھ کنیکشن بلڈنگ, وتھ ٹیم بلڈنگ, اب میں اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں کہ آئی ایم اے کائنڈ آف اے ٹھیکیدار. جو ای کامرس کا کوئی بھی کام آتا ہے میرے پاس تو میں وہی کامرس کا کام پکڑ کے اپنی ٹیم کے ہاتھوں سے کروا کے. ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی یہ کام اچھا چل رہا ہے؟ آف کورس دیر از نو لمٹ. ای کامرس تو اب بوم کر رہا ہے. ابھی ہمارے لوکلی ابھی آپ دیکھیں 2015 سے 2020 تک ای کامرس کا بہت ہائی ٹرینڈ تھا ان دا ویسٹ, یو ایس, کینیڈا. ابھی آپ دیکھیں تو ای کامرس مارکیٹ مڈل ایسٹ شفٹ ہوگی اور وہاں پہ ایک دم بہت اچھا رجحان آیا ہوا ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ مارکیٹ کبھی ختم ہوگی, اٹس آل اباؤٹ یو ٹو میک یور سیلف اپڈیٹڈ اباؤٹ دا مارکیٹ. آپ مارکیٹ کو اپڈیٹ کریں, دیکھیں کہاں پہ کس چیز کا ٹرینڈ ہے, وہ چیز اڈاپٹ کریں, اس کو کمپلیٹ کریں. نہیں, میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو اپ وقت پہ بڑا گندا رسپانس آنا شروع ہو گیا, فری لانسنگ پہ گندا رسپانس آنا شروع ہو گیا. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ بات اپ ورک اور فائور کا ایشو نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ایشو ہے. انہوں نے سارے اپنے انڈے ایک باسکٹ میں ڈالے ہوئے تھے کہ میری فائور پروفائل ہے, میں اسی سے کھاؤں گا. یہ اپ ورک پروفائل میں دیکھیں, آپ جب تک آپ کے بزنس کی مارکیٹنگ یا کلائنٹ ایکوزیشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ آلویز کرپلڈ ہو. آپ نے اپنے بزنس کی ایکوزیشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, تاکہ اگر میں آج چاہوں کہ میں آج 3 کلائنٹ اور ایکوائر کرنا چاہوں تو میرے ہاتھ میں ہو, میں مارکیٹ کروں اور 3 کلائنٹ لے جاؤں. جب آپ اپ ورک اور فائور پہ کام کریں, اس کا مطلب آپ ان پلیٹ فارم پہ ریلائی کر رہے ہیں, ان پلیٹ فارم سے آپ کو لیڈ یا بزنس آئے گا تو آپ اس کو کرو گے. اور یہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ایک فری لانسنگ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ آپ, اور ساتھ میں آف روڈ ٹائٹنس بھی چلا رہے ہیں, یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہی تو میرے آئی تھنک فری لانسنگ کا سب سے بڑا چارم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فکس روٹین نہیں ہوتی. آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے بیگ میں ہے, گاڑی میں, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, تو آپ کہیں بھی بیٹھیں. میں نے تو بہت مختلف جگہوں سے کام کیا, بڑے اچھے ویوز کے ساتھ کام کیا, اکثر اوقات کہیں بیٹھ جاتے ہیں, کام نکال لیتے ہیں. تو فری لانسنگ کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں, جہاں نیٹ آ رہا ہو وہاں کر سکیں. بٹ اس جگہ پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو نارتھ ہے نا, جس میں اتنا پوٹینشیل ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے. اب جا کے کچھ انٹرنیٹ بہتر ہونا شروع ہوا ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, ورنہ اگر ہم اس نارتھ کو اچھا انٹرنیٹ پرووائڈ کریں تو لائک بالی, لائک تھائی لینڈ, پوری دنیا سے لوگ آ کے یہاں بیٹھیں گے اور وہ اپنا کام کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, جو پاکستان کے اندر موسٹلی آف روڈ گاڑیوں کا جو سامان ہے اس کی سپلائی آپ لوگوں کو ایزیلی مل جاتی ہے یہاں پہ؟ پاکستان میں ایک بڑا گیپ ہے یہاں پہ. آنیسٹلی جتنے بھی آف روڈرز ہیں, ہم زیادہ تر جو سامان یوز کریں نا وہ قابلی سامان یوز کر رہے ہیں جو یوزڈ پاکستان میں آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ وہ اچھا ہوتا ہے, چلتا ہے, لیکن ایک نئی چیز کا ایک لائف, اس کا کمفرٹ, اس کی یوزیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور پاکستان میں اس چیز کا بہت بڑا گیپ ہے. ہم جب بھی کوئی سسپینشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈفرینٹ وینڈرس کے پاس جانا پڑتے ہیں, وہ سارے وینڈرس باہر بیٹھے ہوئے ہیں, درمیان میں ایک مڈل مین ہوتا ہے جو میں وہاں سے سورس کر کے دیتا ہے, پھر شپنگ کاسٹ, پھر کسٹمس پے کرنا پڑتا ہے, پھر وینڈر اپنی فی لیتا ہے, اینڈ تک ہم تک پہنچتے وہ چیز اپنی پرائس سے 2x ہو چکی ہوتی ہے. بالکل. اور صرف سسپینشنس کے بارے میں نہیں, ہمارے مارکیٹ میں ٹائرس کا بھی بہت بڑا گیپ ہے. بالکل. آف روڈنگ میں جو ٹائرز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر آپ اچھا ٹائر, اچھا رم نہیں ہے, آپ کی آف روڈنگ کیپیبلٹیز ہرٹ ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا گیپ ہے. تیسرے جو ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ آف روڈنگ گیئر کا ہے, کہ آپ کے پاس اچھے شیکلز ہوں, اچھے اسٹریپس ہوں, اچھی ونچ ہو, اچھے بل بارز ہوں. یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک گیپ جو ہے بنا ہوا ہے. اس میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں. پھر ایبٹ آباد سے ہمارے سردار عمر ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے فدا بھائی ہیں فرام پنجاب سم ویئر, کراچی سے کچھ لوگ کر رہے ہیں. لیکن اسٹل اگر کوئی کمپنی, کوئی برانڈ اپنا پارٹ لوکلی مینوفیکچر کرنا شروع کرے تو اٹس اے ہیوج گیپ, اٹس اے ہیوج انڈسٹری ان پاکستان جس کی ضرورت ہے. تو یہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟
ہم سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس ٹائم ہم آنیسٹلی بتائیں تو ہم چاہ نہیں رہے کہ ہم اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کریں. فی الحال ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کمیونٹی کو سپورٹ کریں, بلڈ اپ کریں, اینڈ دین بزنس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں. اچھا, اس ساری کنورسیشن کو ہم تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے ٹورزم کے اندر؟ گورنمنٹ کا رجحان ابھی کچھ پچھلے سالوں میں بہت بہتر ہوا ہے, انفراسٹرکچر اچھا ہوا ہے, کچھ پولیس ہیلپ کر رہی ہے, اسپیشلی ہماری جو جتنا بھی نارتھ ہے اس پورے کا ٹورزم کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. دے آر ویری پولائٹ, اسپیشلی دا پولیس. حالانکہ ہمارے دماغ میں پولیس کا بہت نیگیٹو کانسیپٹ ہے, مے بھی شاید ہو پنجاب سندھ یا بلوچستان کی پولیس, لیکن جو نارتھ کی پولیس ہے ہماری وہ ہمیں آنیسٹلی وہ اس پورے ٹورزم کو سپورٹ کر چلا رہی ہے. تو لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے سوات کا ایشو دیکھا ہے کہ سوات میں ایک ایشو ہوا ہے, اور یہ پہلا ایشو نہیں ہے, اس طرح کے کافی ایشوز ہوتے رہے ہیں. دیکھیں اس کا جو صرف ایک سولوشن ہے, دیکھیں جو حادثہ ہوگا اس کو تو آپ بھی روک سکتے ہیں, وہ تو ہوگا, لیکن اس کا یہ کہ ہم پریکاشن لے سکتے ہیں کہ اگر فلڈ وارننگز ہیں تو ہماری پولیس اس ایریا کو بند کرے, وہاں کا ٹورزم اسٹاپ کرے فور ٹائمنگ. ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ہم بابوسر ٹاپ سے اتر رہے تھے, چلاس جا رہے تھے, تو چلاس میں 0 پوائنٹ آتا ہے بیکاز کہ وہ مہاندری کا ایک پل بن رہا تھا ناران کے پاس, راستہ بند تھا, تو انہوں نے 0 پوائنٹ کسی اعلانیے کے بغیر, کسی بات کے بغیر انہوں نے بند کر دیا, اور 2 گھنٹے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, جھڑپ ہوئی, اور اینڈ میں انہوں نے گیٹ کھول دیا. تو وہ جو لوکل وہاں کا ڈی سی بیٹھا ہوا تھا, اس کو مہاندری کا جو پل بنا تھا اس کی 1 ہفتے سے نوٹیفیکیشنز آئی تھی کہ یہ بن رہا ہے, آپ اوائڈ کرو اس کو, جو اچھی بات تھی. لیکن وہ چلاس کے ڈی سی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کوئی اعلان کرنا ہے کہ یار پل میں آج گیٹ بند کر رہا ہوں, ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ ہو, لوگوں کی فیملیز آ رہی ہیں, ان کی ناران میں بکنگز ہوئی ہوئی ہیں, آپ نے آؤٹ آف نو وے ایک دم وہ بند کر دیا. تو میرے خیال سے ہمیں جو جتنا بھی نارتھن بیلٹ ہے, جو ٹورزم بیلٹ ہے, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ اور وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہو. ابھی چلاس کا ڈی سی الگ ٹینجنٹ پہ کام چل رہا ہے, ناران کا الگ کر رہا ہے, گلگت کا الگ کر رہا ہے, ہر کسی کا الگ چل رہے ہیں فیصلے, تو وہ ایک کمبائن نہیں ہو رہے. اگر ہماری گورنمنٹ یہ ایک ایفرٹ کرے کہ جتنا بھی ہمارا ٹورزم ہے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر لے آئے, ان سب کے ڈیسیجن وہ ایک ڈپارٹمنٹ لے, تاکہ وہ ایک الائنڈ ڈیسیجن ہو. مہاندری پہ انہوں نے پل بند کر دیا, ناران کھلا ہوا ہے, چلاس میں انہوں نے گیٹ بند کر دیا وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن, تو وہ سب کو ڈسٹرب ہو گیا. ایون دو ہم جو یہاں سے آ رہے تھے وداؤٹ اینی ریزن, ہم بھی 2 گھنٹے وہاں پھنسے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے یہ ٹریجڈیز ہو رہی ہیں, ان کا بیسیکلی کچھ تو چلو بندوں کا بھی قصور ہے. بالکل ہے. تو اس میں ہمارا مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے تک ادھر کھڑے رہے ہیں اور ان کو کسی نے نہیں بچایا. تو دیکھیں 2 گھنٹے تک وہاں کیا کر رہی ہیں ریسکیو ٹیموں کے, لیکن ریسکیو ٹیم میں کیا ہیلی کاپٹر ان کے پاس نہیں ہے نا. ریسکیو ٹیم ہیلی کاپٹر تو ہمارے کہیں اور چل رہے ہیں, ریسکیو ٹیم میں ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے. وہ کیا کرتے, وہ آئے بھی وہاں پہ, وہ کیسے اتنے بڑے فلو میں ان کو نکالیں. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب فلڈ وارننگز ہیں تو آپ جو ریور بیڈز ہیں ادھر آپ اپنی فورس کھڑی کریں, ان کو منع کریں کہ بھائی یہاں مت جاؤ آپ. اگر میں ایک فیملی کے ساتھ سوات گیا ہوا, مجھے کیا پتا کہ فلڈ آ رہا ہے, لیکن جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, وہ تو اویئر ہے نا. بالکل وہ تو ان پہ اعلان کرا دیں, وہاں کے لوکلس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لوکل پولیس کو منع کرتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو مت چھوڑو آگے طرف. اب وہ جو فیملی تھی وہ روڈ سے گزر کے وہاں گئی, اور وہاں پہ وہ ایک نارمل بیڈ تھا, لوگ پکنک کر رہے تھے بیٹھ کے, فلیش فلڈ ایک دم آیا. لیکن ہماری گورنمنٹ کو تو پتا تھا کہ فلڈنگ کی وارننگ ہے, تو آپ ان ایریاز کو بند کرو, ان کو روکو. بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم میں سب کو کہوں گا کہ آف روڈ ٹائٹنس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کے ساتھ بھی ایک پوڈ کاسٹ لائک. آف روڈ ٹائٹن کے ممبرس تو بہت زیادہ ہیں, جگہ کم پڑ جائے گی آپ کو مشورے سے, لیکن یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہم کوئی نیکسٹ ٹرپ کر کے آئیں, جب کوئی کیمپ ٹرپ کر کے آئیں تو ہم آئیں یہاں بیٹھا میرے پاس, اور ہم اس کیمپنگ ٹرپ کو ڈسکس کریں. چلیں, زبردست ہو گیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. اسی طرح کی امیزنگ پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے ڈو لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو سو مچ.